جی اللہ تعالیٰ کی معرفت، ایمانیات، توحید کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ ماننا ہے اور کس طرح ماننا ہے، لیکن اصول کیا ہیں ان کے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سلف صالحین کے اصول کیا تھے توحید کو سمجھنے کے حوالے سے؟ یہ اصول اور ضوابط ایسے ہیں جو کہ توحید، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات ہر جگہ آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز سلف صالحین کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ اپنے تمام مسائل کو، ہر بات کو سمجھنے کے لیے ان کا سب سے پہلا رجوع کس کی طرف ہوتا تھا؟ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ براہ راست سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے۔ دیکھیے، آپ نے باٹم سے آنا ہے، ڈائریکٹ آپ کی باٹم تک رسائی ہے تو آپ باٹم تک آئیے، آپ نیچے سے نہ جائیں اوپر۔ آپ کسی سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ پوچھئے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے میری جسم کی ایک طلب ہے، میں پانی پیتا ہوں۔ میں دائیں ہاتھ سے پیوں، میں بائیں ہاتھ سے پیوں، لیٹ کر پیوں، ایک سانس میں پیوں، 3 سانس میں پیوں، بوتل سے پیوں، گلاس سے پیوں، میری مرضی ہے، یہ میرا اختیار ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس چیز پر۔ لیکن میں اپنے پانی پینے کو ریگولائز کس طرح کروں گا؟ اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ، اکارڈنگ ٹو سلف صالحین پرنسپلز۔ میں کیسے ریگولائز کروں گا؟ میں یہ دیکھوں گا، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں گا کہ آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ نے پانی کیسے پیا، یا ایٹ لیسٹ پانی پینے کا کیا ادب بتایا ہمیں۔ تو وہ سارے کے سارے آداب، ایٹیکیٹس ہم اپلائی کریں گے، گویا کہ ہم نے براہ راست رجوع کر لیا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی چیز میں اگر اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث کو سب سے سامنے لائیے۔ نمبر 1 اصول تو یہ تھا سلف صالحین کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو کھول کر بیان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یا وہ جو قرآن کی فریاد ہوگی قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بہت بڑی بات ہے یہ کہ قرآن کو چھوڑ دیا جائے۔ تو قرآن مجید اور حدیث کے اخذ کرنے کے کچھ آداب ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن سر دست سب سے پہلی بات یہ رکھیں، آپ اپنی سیاست، اپنی معاشرت، اپنے ہر معاملے میں سلف صالحین کے اس اصول کو فالو کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایشو کو کیسے سالو کیا تھا۔ براہ راست سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، یہ سب سے پہلا اصول ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیات اور احادیث، اس کی تعویلات نہیں کرتے، اپنی عقلی موش گافیوں کے ذریعے من مانے مفاہیم نہیں پہناتے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں بڑے ایشوز ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک آیت ہے ید اللہ مغلولہ، جو یہودیوں کی طرف سے ایک طعنہ آتا ہے ہمارے، بل یداہ مبسوطتان۔ ید جو ہے، اب اس پر تعویلات کا دروازہ جب ہم کھولیں گے تو کیا ہوگا جی؟ ید کا مطلب طاقت ہے، قوت، اختیار، قدرت، یہ تعویلات ہیں اس کی۔ اچھا، میننگز کے اعتبار سے جب آپ اردو ادب کے اعتبار سے آئیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بتا۔ تمہیں میرے ہاتھ کو نہیں دیکھا ابھی، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کیا مطلب ہے اردو ادب میں؟ کبھی میرے ہاتھ بہت لمبے، میرے اختیارات بہت ہیں، طاقت، تم نے یہ میرا ہاتھ نہیں دیکھا، طاقت، قوت،
تو اردو ادب کے اعتبار سے تو چلیں جی یہ ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے جو ہم تعویلات اور میننگز کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی بات کی جائے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے توحید الاسماء والصفات میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، کہاں کہاں گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف اتنی سی بات کر دوں، وہ جو آیت ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بلکہ یدا دونوں ہاتھ، ہو اللہ کے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں۔ اب اگر میں اس کا مطلب یہ کروں طاقت، تو کیا ترجمہ ہوگا کہ اس کی دونوں طاقتیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو طاقت کے کھلنے کا مفہوم کیا ہے، یہ آج تک نہیں فائنل ہو سکا۔ جو اہل باطل جو مطلب ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، معتزلہ وغیرہ، اشاعرہ وغیرہ، تو آج تک اس کا یہ مفہوم تعین نہیں ہو سکا کہ طاقت دو ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت تو ہر پوری کائنات پر ہے۔ تو ہم تعویلات، سلف صالحین نے جب عقائد کا باب آیا تو عقائد کے باب میں وہ نصوص کی تعویلات نہیں کرتے، کلیتاً میننگز نہیں بیان کرتے۔ اگر کسی لفظ، کسی اصطلاح کا مطلب خود قرآن میں یا حدیث میں بیان کر دیا گیا تو اس پر اکتفا کیا گیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا گیا۔ یداہو، اب میں اگر یہ پوچھوں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے ہیں یا الٹے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، اللہ کے ہاتھ کی پشت اور ہتھیلی کیا ہے، یہ ساری کی ساری تعویلات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہم اس کو فالو کریں گے، من وعن، تعویلات نہیں کریں گے۔ سلف صالحین کا عقیدہ توحید میں دوسرا اصول کیا ہے کہ جن آیات کی طرف انہوں نے رجوع کیا اس کی وہ تعویلات نہیں کریں گے، اس کو من وعن اسی طرح مان لیں گے۔ ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ ہی کریں گے، قدرت یا طاقت نہیں کریں گے۔ نمبر 3 چیز، تیسرا اصول، ایک چیز ہے نقل۔ نقل کا مطلب کیا ہے؟ ٹریڈیشنل ٹیکسٹ، قرآن مجید کی آیت اور حدیث یا صحابہ کے اقوال، یہ کہلاتے ہیں نقل۔ اور عقلی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان کی عقل۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ عقل اگر شریعت کے تابع ہے تو وہ عقل سلیم ہے، صحیح ہے، یہ عقل مطلوب ہے۔ اگر عقل نقل کے تابع ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو سلف صالحین کا تیسرا اصول کیا ہے کہ نقلی دلائل ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں اور عقلی دلائل کو ان کے تابع رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی عقلی دلائل کو نقلی دلائل پر وہ نہیں فوقیت دیتے۔ یہ تیسرا اصول اپنے ذہن میں رکھیں۔ تیسرا اور چوتھا اصول یہی بناتے ہیں کہ ہمیشہ نقل کو وہ فوقیت دیں گے۔ کیا فوقیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جب کوئی بات آ جائے تو بس کیا، کیوں، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، اس لیے، تو، پھر، یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، بھئی الرحمن عرش پر مستوی ہوا۔ میں جب قرآن گرامر کی کلاس لیتا ہوں نا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں بھائی کہ میں ابھی آگے چل کر بات بھی کروں گا اس موضوع پر، اس کا ترجمہ میں تو اسی طرح کرتا ہوں جی الرحمن عرش پر مستوی ہوا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہمیں اس کا مستوی کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈیز میں، ابھی میں نے کہا یہاں سے یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا ابھی آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن پڑھیں گے، کرمنالوجی پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، بایو پڑھیں گے، وہاں کی ساری انگلش ٹرمنالوجی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں بھی سمجھ میں آئے گی آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی، اور پھر وہ ٹرمنالوجی آپ اپنی ڈیورنگ اسٹڈیز وہی ٹرمنالوجی استعمال کریں گے آپ تھرو آؤٹ۔ آپ پورا آپ کا جو ماسٹرز تک، ایم فل، پی ایچ ڈی تک آپ نے وہی اصطلاحات استعمال کرنی ہے۔ تو بینگ اے مسلم مجھے لفظ مستوی استعمال کرنے میں کیا ایشو ہے؟ ایک لینگویجیکلی جو ایک کلچرل ایک انوائرمنٹ ہے وہ ہم کریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پر میں آگے چل کر ابھی بات کروں گا۔ تو کیا مسئلہ کیا بنا کہ بھائی رحمان، اب اس پر سوال ہے کہ مستوی ہونا، تو اس سے پہلے وہ مستوی نہیں تھا، یہ ایک سوال آیا ہمارے ذہن میں۔ اس سے پہلے عرش خالی تھا۔ میں اس ٹاپک پر بڑی تفصیل سے بات کروں گا۔ میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں نا،
ان سوالات، یہ سارے کے سارے سوالات عقلی، ہماری عقل کے تحت آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وساوس ہیں، شیطانی تخیلات اور شیطانی وساوس ہیں، کیونکہ عرش کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح اطلاع نہیں ملی ہے، ہم اس کے بارے میں صرف تکے لگا سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں، دائیں بائیں کی باتیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے۔ میرے سامنے کرسی کا مطلب کیا ہے، میں عرش کا مفہوم کیا لے سکتا ہوں، میں فلموں ڈراموں کو میں اپنے ذہن میں لاؤں گا بھی کہ بادشاہ کا ایک تخت ہوتا تھا، وہ عرش تھا جی، وہ تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نقل کیا کہتی ہے کہ بھائی رحمان عرش پر مستوی ہوا، بس۔ جو عقل کہتی ہے فی الحال اس کو چھوڑ دیجئے، اس معاملے میں عقل کو کسی بھی صورت میں فوقیت نہیں دی جائے گی۔ اگر عقل کو فوقیت دیں گے تو کیا ترجمہ کیا جائے گا کہ رحمان نے عرش پر قبضہ کیا، یہ عقل کا ترجمہ یہ آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو سلف صالحین رحمہم اللہ نے عقائد کے باب میں یہ بطور خاص اس بات کا اہتمام کیا کہ ہمیشہ نقل کو انہوں نے فوقیت دی۔ چوتھا بھی اصول یہی ہے کہ عقل کو نقل کے تابع رکھتے ہیں، یعنی عقل کا مطلب یہ نہیں ہے عقل استعمال کرنی تو شتر بے مہار اس کو چھوڑ دیا، جو چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرتے رہے، نہیں، بلکہ شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں، اس کے تحت رہ کر وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5 اصول جو ہے، اگر کہیں کوئی ایشو آ جائے تو اس کو تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں اور اس کی موافقت تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ہدن للمتقین، شروع میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ بھائی قرآن جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ میں ہی رمضان کی جو آیات ہیں وہاں پر کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا تو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہدن للمتقین، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے ہدن للناس، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے ہدن للمحسنین۔ یہ تو تینوں اختلاف ہو گئے ہمارے سامنے۔ اب یہ بظاہر اختلاف ہے، بظاہر اختلاف ہے۔ سلف صالحین نے کیا کیا، ان تینوں نصوص کو جمع کیا، ان کے درمیان توافق والی بات رکھی، اور کچھ آیات کو مطلب جس طرح ہم اس کو ان کی جمع کرتے ہوئے مختلف جو اصول تھے متشابہ اور محکم، وہ مطلب ہے کوشش کی کہ ہمیشہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جائے۔ تو کسی بھی ایشو کو سالو کرنے کے لیے وہ تمام متعلقہ جو ریلیٹڈ ٹیکسٹ ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اگلی بات کرتے ہیں۔ صرف ایک نص کو یا ایک حدیث کو یا ایک آیت کو لے کر بات نہیں کرتے، اور یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے ہمارے سامنے۔ ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت لے لیجی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، بھائی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ اب اس ایک آیت کو لے کر نماز کی جو احادیث آتی ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے جو معاملات آتے ہیں، اگر ہم وہاں اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا سارا۔ تو ایک بات جو ہے ایک مخصوص ماحول میں کی جا رہی ہے، ایک بات عموم میں ہے، تو یہ اصول اور جو ضوابط ہیں اصول فقہ کے، اصول حدیث کے، وہ یہاں پر اپلائی ہوں گے، اور ان اصولوں کی روشنی میں یہ جتنی بھی بظاہر ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا بھی چاہیے، صحیح احادیث میں کوئی آپس میں باہمی تعارض نہیں ہے، اسی طرح آیات میں اور احادیث میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے، صرف ہماری سمجھ بوجھ کا ایشو ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنے میں اگر کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ایک الگ ایشو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر تعارض ہے۔ سم ٹائم اگر تعارض ہے بھی تو وہ کچھ ڈیفرنٹ سچویشنز کی بیسس پر ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین کیا کرتے ہیں کہ بھائی تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں۔ آگے چل کر میں اس کی ایک مثال دوں گا، ابھی میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ ایک آیت میں اللہ کے ایک ہاتھ کا ذکر ہے، ایک آیت میں اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر ہے، ایک آیت میں اللہ کے 2 سے زائد ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اب اس سوال کا جواب تلاش کرنا کہ جی اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں، اس کے لیے تمام آیات اور احادیث کو جمع کیا جائے گا اور پھر یہ بات کی جائے گی، اور سمپل سی بات کہہ دی سلف صالحین نے سب کو جمع کر کے، بھائی اس میں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہاتھ کی بات ہے تو وہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ہے، وہ ورڈ سنگولر ضرور ہے لیکن وہاں پر یہ مطلب نہیں کہ ایک ہاتھ ہے۔ اور جمع کے لیے تو 2 سے زائد جتنے بھی ہیں وہ سارے جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
تو جمع کا لفظ دو کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی ہم جمع انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی میں نے صرف ایک مثال دی کہ ہم کس طریقے سے ان کو لے کر چلیں گے۔ چھٹی چیز، سلف صالحین نے اختلاف پر، ادب الخلاف کو، آداب کو بہت زیادہ سامنے رکھا ہے۔ ادب الخلاف میں نہ تو بدتمیزی، نہ توہین، نہ تضلیل، نہ زبردستی اپنی بات منوانے والی بات ہے، اپنی بات کہنے والی بات ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، بھائی اپنی بات خوبصورتی سے پیش کر دو، حفظ مراتب کو سامنے رکھو، بڑے چھوٹے کا فرق سامنے رکھو۔ ایسے بے شمار واقعات ہمیں سلف صالحین رحمہم اللہ سے ملتے ہیں، جس میں سے کچھ واقعات سے استناد ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کریں گے کہ کس طریقے سے ایک امام سے کہا کہ جی فلاں نے تو یہ بات کی، آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس امام نے جو کچھ بتایا وہ جواب واقعی بڑا خوبصورت تھا۔ تو یہ ادب الخلاف کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ اور آخری بات، اس بات کی وضاحت تو میں بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں کہ شخصیت اور غلو سے اجتناب کیا جائے، غلو نہ کیا جائے۔ اس کی مثالیں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کی صورت میں بہت ساری مثالیں ہمارے لیکچر نمبر 2 میں موجود ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔